پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ میرے خیال میں دوسری حالت، کیونکہ اس صورت میں یہ مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سفر پورا طے کیا جائے یا واپسی اختیار کی جائے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ بدتمیز ہونا بدمزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ ایک انسان کے بااعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس دنیا میں اس جیسا آیا ہے اور نہ اس کے بعد اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ انسان کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے، وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔